السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگلی صفوں میں تشریف لے آئے جو حضرات پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے اگلی صفوں میں تشریف لے آئے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدين فإنه يوقظ الصلاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میری محترم بھائیوں بزرگوں، ہماری ذہنوں میں اللہ تعالیٰ یہ بات بٹھا دے کہ جو ہماری کامیابی ہے دنیا کی ہو آخرت کی ہو، انفرادی زندگی ہو اجتماعی زندگی، وہ وابستہ ہے دین سے۔ وہ ڈگریوں سے نہیں ہے، وہ پیسوں سے نہیں ہے، وہ چیزوں سے نہیں ہے، وہ عہدوں سے نہیں ہے، وہ طاقتوں سے نہیں ہے۔ جتنا دین گھر میں ہوگا، جتنا دین شہر میں ہوگا، اتنا ہم خوش ہوں گے، خوشحال ہوں گے۔ ایک بات، اور دین کیسے آئے گا ہماری زندگیوں میں؟ بھائی دین کس چیز کا نام ہے؟ دین میں سب سے پہلے دین کا علم ہے، قرآن ہے، حدیثیں ہیں، اور قرآن حدیث سے نکلنے والے مسائل ہیں۔ تو ہماری زندگیوں میں کامیابی دین کی وجہ سے آئے گی، اور دین ہماری زندگی میں سے دین والوں کی وجہ سے آئے گا، علم والوں کی وجہ سے آئے گا، علماء کی وجہ سے آئے گا۔ اور جتنا زیادہ علماء سے دوری ہوگی اتنی دین سے دوری ہوگی، دین کی سمجھ سے دور ہوگی، آزاد ہوں گے، حلال حرام کی تمیز نہیں ہوگی، گھروں میں حرام ہوگا، شادیوں تقریبات کے اندر حرام ہوگا، منکر ہوگا، پتہ بھی نہیں ہوگا۔ کاروبار کریں گے، اپنی اولادوں کو حرام کھلا رہے ہوں گے، اولادیں غرا رہی ہوں گی، ماں باپ کو آنکھیں دکھا رہی ہوں گی، معمولی حیثیت نہیں ہوگی اور اولادوں کے سامنے ماں باپ کی۔ کب؟ جب دین نہیں ہوگا۔ تو بھائیوں، ہماری دینداری کا تعلق علماء کے ساتھ جوڑنے سے ہے۔ لیکن اللہ ہمیں معاف فرما دے کہ اس دور کے اندر جتنی ناقدری اس طبقے کی ہے، شاید اتنی ناقدری کسی طبقے کی نہیں۔ اس منبر اور محراب کو سنبھالنے والوں کی، علماء کرام کی، جس کا دل چاہتا ہے منہ اٹھا کے بات کرنا شروع کر دے۔ سچ بات تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ بیچارے ان علماء، گالی بھی ان کے لیے، گولی بھی ان کے لیے، فرقہ پرستی کے طعنے بھی ان کے لیے، اور شہادتیں بھی ان کے لیے۔ میرے اپنے اساتذہ اکرام جن سے میں نے بنوری ٹاؤن میں پڑھا، چوٹی کے علماء، تقوی کے اندر، خدا خوفی کے اندر، للہیت کے اندر، ان کو اسی کراچی میں شہید کر دیا گیا۔ ان کی سفید داڑھیوں کا خیال نہیں کیا۔ حضرت لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں پڑھایا کرتے تھے، جنگ اخبار میں کالم بھی لکھتے تھے، حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ پورے شہید کر دیا گیا بے دردی کے ساتھ۔
اور اتنی محبت دینے والے عالم تھے کہ جب کوئی آتا تو پہلے اس کے چہرے کے اوپر یوں پیار سے ہاتھ پھیرتے. جب ان کے انتقال کے اوپر کسی نے کالم لکھا کہ یہ بدبخت جس نے گولی ماری، گاڑی کا شیشہ کھلوایا، گولی ماری، اگر 1 منٹ رکتا تو اس کو بھی پیار کرتے پہلے. ہمارے استاد مفتی نظام الدین شاہ مدی، ہمارے استاد ان کو شہید سفید داڑھی کا خیال نہیں. ہمارے استاد مولانا عبدالسمیع شہید ہے نا، گاڑی کے ان کی گاڑی میں ان کو جلا دیا گیا. مولانا حبیب اللہ مختار، یہ میں صرف اپنے استادوں کا بتا رہا ہوں. تو ہماری کم قسمتی دیکھیے، گولی بھی علماء کے لیے، گالی بھی علماء کے لیے، تانے بھی علماء پہ، نفرتیں بھی علماء سے. اور حالانکہ میرے بھائیوں کہ میں انشاءاللہ کچھ احادیث عرض کرتا ہوں کہ علماء کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا. تو اتنی ناقدری ہے، اتنی گستاخی ہے، اتنی بے ادبی ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم اخلاقی کی اتنی پست سطح پہ کیوں چلیں گے. چوٹی کے علماء ہوتے ہیں کہ دنیا ان کی قدر کر رہی ہوتی ہے، اور یہاں ایک لفنگا اٹھتا ہے اور علماء پہ زبان دراز کرنا شروع کرتا ہے. تقی عثمانی ایسے، فلاں ایسے، فلاں ایسے. یہی حال مسجدوں کا بھی ہے. یہ اذانوں کو دینے والے، یہ جن کو آپ خدائی سفارتکار کا رتبہ دیتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا یہ رہا. ایک ملک کا وزیر ہوتا ہے، وزیر سفیر ہوتا ہے، آپ ان کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے دربار میں حاضر کر رہے ہیں. ان کے ساتھ ہمارا یہ حال. مسجد میں دیکھیں تو بیچارے مولوی صاحب کی جان ایک پریشانی میں ہوتی ہے. کوئی ایک بھی اٹھتا ہے، ہر ایک جو ہے، کوئی کہتا ہے نماز لمبی کیوں کرائی، کوئی کہتا ہے مختصر کیوں کرائی، کوئی جلدی کیوں کرائی، 1 منٹ تاخیر کیوں ہو گئی. ہر ایک اصلاح کے لیے تیار ہو. ہم ان کو نہیں سمجھتے کہ یہ بھی بیچارے مخلوق ہیں. حالانکہ ہمارا بات کیا ہے کہ ہمارے پاس دین کی قدر نہیں ہے، علم نبوت کی قدر نہیں ہے، وحی کی قدر نہیں. ایسی ہی ناقدری قوموں نے اپنے نبیوں کے ساتھ بھی کی. وہ خیر خواہی کے اندر، انسانیت کی خیر خواہی کے اندر، امت کی خیر خواہی کے اندر گھلتے رہتے تھے، اور ان نبیوں کی بھی ناقدری ہوتی تھی. آج نبی نہیں ہے، نبی کے نائب ہیں، ان کی بھی ناقدری ہے. جس مجلس میں بیٹھے، جس کا دل چاہے جو چاہے بول دے. غریب ہیں تو غربت کے تانے، اور اگر ان کے پاس مال ہے تو مال کے تانے. عجیب بات. ان 2 ٹکے کے مولوی غریب ہیں تو بیچاروں پہ غربت کے تانے، غربت کے تانے، جہالت کے تانے. بھائیوں کیا مرنا نہیں ہے ہمیں؟ آپ تصور نہیں کر سکتے ان علماء کی قربانیاں. آپ نے تاریخ نہیں پڑھی؟ ان کی زندگی میں جتنا اخلاص ہے آپ کس طبقے میں دکھا سکتے. جیل بھی ان کے لیے، گولیاں بھی ان کے لیے، سزائیں بھی ان کے لیے، پابندیاں بھی ان کے لیے. اور یہ سب ایک منظم سازش ہے. آپ کو اپنے علماء کی اہمیت کا اندازہ نہیں، امریکہ کو اندازہ ہے. وہ کیوں مدرسے کی رٹ لگائیں گے؟ اس کو پتا ہے کہ جب تک ان مسلمانوں کا طبقات ان علماء سے جڑے ہوئے ہیں تو یہ ان کے اندر دینی حمیت، دینی غیرت باقی رہے گی. اور جس دن یہ علماء سے کٹ گئے تو پھر ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ کسی نبی کو کوئی گالی دو، کسی صحابی کو کوئی گالی دو، کوئی آئین بدل دو، کوئی قانون بدل دو، جانوروں کی سی زندگی ہو. ہمیں نہیں پتا، غیروں کو پتا ہے. لہذا کیا کرو؟ ان علماء سے بدزن کرو، ان علماء پہ سے اعتماد ختم کرو.
میں حیران ہوتا ہوں، ایک طرف تو آپ بتائیے آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ آپ اس دنیا میں کیوں آئے؟ تو آپ اس دنیا میں بندگی کے لیے آئے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ نے پیدا ہی آپ کو کیا، کس لیے پیدا کیا؟ تاکہ آپ عبادت کریں. تو آپ کی زندگی کی سب سے اہم چیز عبادت ہے، اور عبادت میں سب سے اہم چیز نماز ہے. آپ اپنی نماز میں تو ایک امام پر اعتماد کرتے ہیں، اعتماد نہیں کرتے کہ اس نے وضو سے پڑھائی ہے یا بغیر وضو کے پڑھائی. آپ اپنی نماز میں جو زندگی کی سب سے اہم چیز ہے اس میں اعتماد کرتے ہیں. یہی عالم آپ کو ووٹ کے بارے میں کچھ کہہ دیں، آپ کہہ دیں نہیں ہم پارٹی کو دیکھیں. اپنے حج پر ان پر اعتماد کرتے ہیں. آپ حج کرتے ہیں، مسئلہ کس سے پوچھیں گے؟ عالم سے پوچھیں گے. آپ زکوٰۃ نکالیں گے، مسئلہ کس سے پوچھیں گے؟ عالم سے پوچھیں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ زندگی کی سب سے اہم چیز ہے. خدا نخواستہ میری نمازیں اگر خراب ہو گئی تو میرے پاس آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے. جیسے ایک منافق نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں اعتراض کر دیا تھا، آپ کے اوپر اعتراض کر دیا تھا، اللہ اکبر، کہ آپ نے جو مال تقسیم کیا آپ نے انصاف سے کام نہیں لیا. حضور کا چہرہ کا رنگ بدل گیا. انا امین من فی السماء، تم آسمانی وحی میں تو مجھ پر اعتبار کرتے ہو، اللہ کا رسول ایک طرف مجھے مانتے ہو. تم نے تو نہیں دیکھا جبرائیل کو آتے تھے، تم نے جنت نہیں دیکھی، جہنم نہیں دیکھی، تمہیں اس قرآن کو نہیں دیکھا، ان ساری چیزوں میں مجھ پر اعتبار کرتے ہو، اور تم یہ مال کی اتنی حقیر سی چیز میں تم مجھ پر اعتبار نہیں کرتے. مفہوم عرض کر. بھائیوں، موت کو سامنے رکھے جب تک نہیں چلیں گے ہماری زندگی کے بڑے بڑے فیصلے غلط ہوتے رہیں گے اور ہم بڑی بڑی کوتاہیاں کریں گے. تھوڑا سا توجہ کر لیں اس وقت. دیکھیے کتنا سخت وہ ہے. آپ قرآن کے اندر یہ جو میں نے آیت پڑھی، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَّعْفُ عَن طَائِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تبوک تشریف لے جا رہے ہیں. وہی جو دلوں میں ایمان نہیں ہوتا، نفاق ہوتا ہے، تو کیا کہنے لگے ان کو دیکھو، ان کے خواب دیکھو، اب یہ روم جیسی طاقتوں سے لڑیں گے. جیسے آج وہ کہتے ہیں ان مولویوں کو دیکھو، جب افغانستان میں یہ طالبان تھے جب بھی یہ اعتراض ہوا، ان کو دیکھو اب یہ امریکہ سے لڑیں گے، یہ روس سے لڑیں گے. اللہ نے دکھا دیا. اللہ ہمیں معاف فرمائے، کاش قرآن پڑھا ہوتا نا تو ہم دیکھتے یا اللہ ہمارے اندر صحابہ والی علامتیں ہیں یا نفاق والی علامت. تو تبوک کے اندر جب سفر ہو رہا ہے حضور کا تبوک کی طرف، تو کیا کہنے لگے؟ ان کو دیکھو، ان کی اوقات دیکھو، اب یہ روم سے لڑنے چلے. انہوں نے رومیوں کے ساتھ لڑائی ایسی سمجھ لی ہے جیسے کوئی عرب قبائل کی آپس میں لڑائیاں ہیں. کل کو ہم سب کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جو اپنے آپ کو کلمہ گو کہتے تھے، منافق. اگلی بات میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں. انہوں نے کیا کہا؟ یہ قرآن کے اندر ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. کیا کہنے لگے؟ اپنی مجلسوں میں کہنے لگے صحابہ کو، ان قاریوں کو دیکھو، ان بڑے پیٹ والوں کو دیکھو، جیسے ہم کہتے ہیں ملاؤں کو دیکھو، ان کی توندوں کو دیکھو، فلاں دیکھو. قرآن تو اپنی مجلسوں میں کہنے لگے ان کو دیکھو، ان پیٹوؤں کو دیکھو، یہ لڑیں گے جا کے، یہ لڑیں گے جا کے رومیوں سے. جیسے آج کے ماحول میں بھی آپ سے یہی باتیں سن رہے ہیں، ان کے فتوے دیکھو اور یہ دیکھو. قربانی میں یہی سب سے آگے ہے. میں اور آپ کیا قربانی دیں گے؟ قربانیوں میں آپ تاریخ پڑھیے، ہندوستان کی آزادی کی تاریخ پڑھے،
انگریز کہتا ہے کہ ہر چوک چوراہے کے اوپر ایک عالم کی لاش لٹکی ہوئی ہوتی تھی سولی کے اوپر. تو کیا کہنے لگے, یہ لڑیں گے. اللہ کے نبی کو یہ بات پتہ چل گئی کہ انہوں نے میرے صحابہ کو, انہی میں سے منافقوں نے ایسا کہا ہے, ان کو بولا تم نے ایسا کہا. جھوٹ, اپنی بات کی تعویل کرنا. تو فوراً کیا کہا, اس کو اللہ نے قرآن میں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ, ہم تو مذاق کر رہے تھے, ہم تو ایسی مذاق کر رہے تھے, دل لگی کر رہے تھے. اس کا جواب کیا دیا قرآن میں؟ اس کا جواب بظاہر ہونا یہ چاہیے تھا, تم ان نیک لوگوں کے بارے میں ایسی بدتمیزی بد تہذیبی کو مذاق کہہ رہے ہو, یہ ہونا چاہیے تھا جواب. کہ تم نے ان صحابہ کو پیٹو کہہ دیا, تم نے ان قاریوں قراء کو, جو قاری تھے قرآن پڑھنے والے تھے, تم نے ان کو یہ کہہ دیا. اس کا جواب, لیکن آپ حیران ہوں گے جواب کیا دیا گیا, قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ, تم اللہ کے ساتھ مذاق کرتے ہو, تم اللہ کا مذاق اڑاتے ہو, تم اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہو, تم اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتے ہو, تمہاری کوئی معذرت قبول نہیں. تو ان قاری صحابہ کا مذاق, اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اللہ کا مذاق کرایا. تم اللہ کو مذاق بنا رہے ہو. یہ علماء کیا ہیں, ان کے سینے میں قرآن ہے. بھائیوں, اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. جب انسان اندر سے کردار کا کھوکھلا ہوتا ہے, نہ اس کی زبان قابو میں ہوتی ہے, نہ اس کے خیالات قابو, جب جو چاہے بول. اس کے لیے تو بہت تقویٰ خوف خدا چاہیے. جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں ان کی زبانیں قابو میں ہوتی ہیں. جو جتنی جس کی زبان کھلی ہوئی ہے وہ اتنا ہی اللہ سے نڈر ہے, بے خوف. جس کی چاہے غیبت کر لو, جس کے. اور میرے بھائی, یہ غیبت, آپ نے اپنا بینک کا کارڈ جیسے کسی کے ہاتھ میں تھما دیا, غیبت یہ ہے کہ نکال لو جتنے پیسے نکالنے. ہم سمجھ نہیں رہے. آپ کو حیرانگی ہوگی, ایک حدیث حضور علیہ السلام نے فرمایا لا تسبوا الدیک, مرغے کو گالی مت دو. سنیں غور سے, مرغا جانور, مرغے کو گالی مت دو. بھائی کیوں نہ دو, گالی نہیں دے گا مطلب یہ کہ برا بھلا مت کہو. ہمارا دین دیکھیں ہمیں کہا کیوں نہ دو. اس کی حدیث میں وجہ کیا لکھی ہے, فَإِنَّهُ يُوقِظُ لِلصَّلَاةِ, یہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے. مرغا کیا کرتا ہے, نماز کے لیے اٹھاتا ہے. ایک جانور غیر شعوری طور پر وہ تہجد کے وقت مرغا بانگ دیتا ہے, آواز بلند کرتا ہے. اس کی اس عمل کی اتنی قدر حضور ہمیں سکھا رہے ہیں کہ حضور کہہ رہے ہیں مرغے کو برا بھلا مت کہو. آپ کو تنگ کر رہا ہے, چیخ رہا ہے, مرغا بھاگ رہا ہے, فلاں کر رہا ہے, آپ کو برا لگ رہا ہے, آپ اس کو کچھ نہ کہو. کیوں؟ کیا مرغا شعوری طور پہ وہ کرتا ہے؟ نہیں. پھر بھی حکم یہ دیا کہ اس کو برا بھلا مت کہو, یہ نماز کے لیے اٹھا دو. تو ایک عالم, ایک مؤذن, ایک عالم جو آپ کو نماز کے لیے اٹھاتا ہے, کر کے تو دکھائے ہمارے لیے. تو آپ دیکھیں ابھی رمضان گزرے ہیں, ہماری نیندوں کا کیا حال ہے. ایک دن اگر یہ الطاف صاحب, مولانا الطاف صاحب ایک دن اذان نہ دے فجر کی, سارے چڑھ کے آ جائیں گے, سارے اصلاح کرنے کے لیے آ جائیں گے. کوئی آسان کام ہے؟ کتنا ذہنی دباؤ ہوتا ہوگا انسان کو. بر وقت اذان دینی ہے, جلدی نہیں, کیونکہ اتنے اخلاق تو ہے نہیں, لوگ تو جینا آرام کر دیں گے. ہر وقت اذان دینی ہے, سب کام کرنے ہیں, پھر اقامت کہنی ہے, پھر ظہر میں پھر دینی ہے, کہیں جا نہیں سکتے, کہیں آ نہیں سکتے, عصر میں پھر دینی ہے. اور ہم نے قدر کیا کی, سارے بیچارہ ایک امام ہوتا ہے اور سارے اس پہ حکم چلا رہے ہوتے ہیں. پوری مسجد کیمرے کی طرح اپنی آنکھیں فٹ کی ہوئی ہوتی ہیں,
ذرا سی کوئی حرکت ہو اور ہم ان کو جو ہے نا تنبیہ کریں، اور آپ کر کیا رہے ہوتے ہیں؟ آپ کون سی لاکھوں میں تنخواہ دے رہے ہیں، اور تنخواہ بھی دے رہے ہیں تو کون دے رہا ہے بھائی؟ ایسی عجیب بات۔ بھائی اپنی طرز زندگی کو بدلنا ہے، آپ ان علماء سے محبت کریں، آپ کی نسلیں بن جائیں گی۔ آج نسلیں قابو میں نہیں ہیں، ہماری نسلیں مسجد کا رخ نہیں کرتی، یہ اللہ نے سزا دی ہے۔ آپ نے مسجد والوں کے ساتھ ناقدری کی ہے، اللہ نے آپ کی نسلوں کو کاٹ دیا ہے مسجدوں سے۔ پھر ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے وہ جنت کے راستے پہ چلتا ہے۔ اگر یہ اتنے گھٹیا ہوتے علماء، آپ دیکھیں اللہ کی صفات آپ کو سارے قرآن، علیم 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 ہے، اللہ الغیوب ہے، علم اللہ کی صفت ہے، یہ علماء اس صفت کا مظہر ہے۔ ایسے نہیں دے دیا جاتا کسی کو قرآن۔ ساری دنیا کے سینوں کو اللہ دیکھتے ہیں، جن سینوں کو اس قابل سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سینوں کے اندر اپنی آخری وحی کو رکھتے ہیں، ایسے نہیں دے دیا جاتا، یہ خدائی انتخاب ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کے فلاں کے سینے اے بی سی ڈی سے بھر جائیں گے، ان کے سینوں میں سورہ فاتحہ ہوگی، سورہ بقرہ ہوگی، آل عمران ہوگی، نساء ہوگی، مائدہ ہوگی۔ ان کے سینے قرآن کے لیے اللہ نے منتخب کیے ہیں۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ آخری وحی ہے، اس کی حفاظت میں خود کروں گا۔ اب حفاظت کیسے کریں گے؟ اللہ نے اس حفاظت کے لیے ان علماء کے سینوں کا انتخاب کیا، جن کو آپ ان کے سادے کپڑوں کی وجہ سے حقیر سمجھ رہے ہیں۔ سائیکل پہ بیٹھے تو حقیر، گاڑی میں بیٹھے تو عزت والا، یہ کیا بات ہے؟ عنقریب دن آنے والا ہے، آپ کو ان کی محتاجی ہوگی۔ اگر ہم نے ان کے ساتھ تعلق اچھا نہیں کیا ہمیں افسوس ہوگا، اور دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں اس کا نتیجہ۔ اللہ کی قسم اتنا برا حال ہے کہ ہمارے بچے او لیول کرا رہے ہیں، آپ ان سے قرآن کی 2 آیتیں پڑھوا کے دکھائیں کہ وہ صحیح پڑھ کے دکھائیں، اتنا دور کر دیا اللہ پاک۔ 2 آیتیں قرآن کی صحیح نہیں پڑھ سکتے، ساری زندگی نماز پڑھ رہے ہیں، ان سے کہ التحیات للہ کا ترجمہ کر۔ تو علماء، ان کے لیے تو اللہ پاک نے ان کے لیے جنت کا راستہ چنا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ علم رکھا۔ ان کے اعزاز میں تو فرشتے پر بچھاتے ہیں، اللہ نے ان کو وہ دولت دی ہے۔ وہ تو کم قسمتی سے ایک ایسے دور سے ہم گزر رہے ہیں جہاں صرف پیسہ چلتا ہے، جہاں رشتوں کی بنیاد بھی پیسہ ہے، کسی کو قریب کریں گے تو اس کی بنیاد بھی پیسہ ہے۔ اس جہالت کے دور میں کوئی کیا جانے کہ قرآن کیا ہے، ورنہ بادشاہ ان علماء کی قدر کیا کرتے۔ ایک اچھا دور مسلمانوں پہ ایسا گزرا ہے کہ بادشاہ بھی علم دوست ہوا کرتے تھے، قرآن کو جاننے والے ہوتے تھے، کوئی عالم ایک آیت کا مطلب بتا دے وہ اس کو نواز دیا کرتے تھے۔ جج عالم ہوا کرتا تھا، قاضی عالم ہوا کرتا تھا، مفتی ہوا کرتا تھا۔ کہتے ہیں ان علماء نے کیا کیا؟ آپ نے ان کو دنیا میں کرنے کے لیے دیا کیا ہے؟ آپ بٹھائیے ان کو جج بنا کر، یہ آپ کو دکھائیں گے کہ جج، یہ جتنے مفتی ہیں اللہ اکبر، یہ جج نہیں بن سکتے؟ کیوں نہیں بن سکتے؟ آپ کی فیملی کورٹ کے مسائل ہوں، میراث کے، ان عدالتوں کے اندر ان مدرسوں کے فتوے چلتے ہیں۔ منورٹی کا فتویٰ جائے گا، جی ہاں یہ فتویٰ ہے۔ میراث کے مسائل ہوں، آئلی مسائل ہوں، فوجداری کے مسائل ہوں، جس کے پاس وہی کا علم ہے وہ آپ کی رہبری نہیں کر سکتا تو پھر کون کر سکتا ہے بھائی؟ موقع تو آپ نے نہیں دیا، کالا قانون ہے، انگریز کو پتا ہے کہ اگر اسلام ہوا تو پھر ہمارا گندے قانون پہ تو کوئی تھوکنے کے لیے تیار نہیں، اور آپ اس کا نتیجہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ باپ دادا پردادا کا مقدمہ ہوتا ہے، پوتوں اور نواسوں کو بھی وہ حل کرنے کا وقت نہیں آتا۔ آج تاریخ پہ تاریخیں پڑھتی رہتی ہیں، زندگیاں ختم ہوتی رہتی ہیں۔ کہتے ہیں علماء ان کا کردار نہیں ہے، ان کے کردار سے تو آپ نے الگ کر دیا۔ آپ کی فیکٹری ہے،
آپ اپنی فیکٹری میں دیانتداری سے نظام چلانا چاہتے ہیں، آپ ایک عالم رکھ لیں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کا نظام سنور جائے گا۔ خیانت ہی خیانت ہے، رشوت ہے، حرام خوری ہے، کیا کچھ۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ ہمیں تو مجھے بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہماری کامیابیاں دنیا کی، موت کے وقت، قبر میں، حشر میں، آخرت میں، وہ دین سے جڑی ہوئی ہیں، اور ہمارا دین دینداروں سے جڑا ہوا ہے، اور دینداری کی بڑی بنیاد یہ مدرسے ہیں، یہ علماء ہیں۔ آپ کو کیسے پتہ چلے گا یہ چیز حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ نماز صحیح ہے اور یہ نماز غلط ہے، یہ حج صحیح ہے، یہ حج غلط ہے؟ مفت کے اندر بیٹھے ہوئے خدمت کر رہے ہیں آپ۔ آج تک آپ سے کسی نے فتوے کا کوئی، حالانکہ فتویٰ لکھنا ایک ایک سطر لکھنے کے لیے کتنا مشکل کام ہے، جیسے جج کوئی وہ لکھتا ہے اس سے بھی بڑا کام ہے۔ ہزاروں فتاویٰ جاری ہو رہے ہیں۔ اب تو لوگ اتنے، یعنی لوگوں کو سچ بات یہ ہے کہ تہذیب بھی نہیں ہے علماء سے پوچھتے کس طریقے سے۔ اب اگر واٹس ایپ کرنا کون سا بھی مسئلہ بتاؤ، چلتے چلتے پکڑیں گے آپ کو، ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے بتاؤ۔ یہی چیز آپ اپنی صحت کا مسئلہ پوچھیں کسی ڈاکٹر سے، کہہ رہے کلینک پہ آنا، 3000 فیس ادا کرنا، پھر تم کو بتاؤں گا تمہارا مسئلہ کیا ہے۔ قدر کرو بھائیوں، قدر کرو، اللہ کی قسم قدر کرو۔ اللہ آپ کو، آپ کی نسلوں کو علم وحی نواز دیں گے، صرف اس قدر کی بنیاد پر، ادب کی بنیاد پر، محبت کی بنیاد پر۔ حضور نے کہا تھا کہ دیکھو عالم بنو، اگر تمہارے نصیب اتنے اچھے نہیں ہیں تو طالب علم بن جاؤ، کچھ نہ کچھ پوچھتے رہو۔ اتنے بھی نصیب نہیں ہے، علماء سے محبت کی حدیث ہے، علماء سے محبت کرو۔ چوتھی چیز، علماء سے بغض نہ کرو ورنہ برباد ہو جاؤ۔ کن عالما، عالم بنو، او متعلما، عالم بننے کا وقت نہیں ہے، طالب علم بن کے پوچھتے رہو، پوچھتے رہو، پوچھتے رہو اپنی زندگی کے مسائل۔ نہیں بن سکتے، مستمع بن جاؤ، سنا کرو ان کی باتیں۔ چوتھی چیز، او محبا، ان سے محبت کرو۔ یہ بھی نہیں کر سکتے، محبت کرو۔ محبت بھی نہیں کر سکتے، ولا تکن الخامس فتہلک، پانچویں بغض کرنے والے نہیں بننا ورنہ برباد ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی نصیب فرما دے، آپ کو بھی نصیب فرما دے عالم سے محبت، اس کی علم کی وجہ سے، اس کے قرآن کی وجہ سے، اس کے سینے میں جو اللہ نے حدیثیں رکھی ہیں اس کی وجہ سے محبت ہو۔ اور علماء سے جڑنا اس لیے نہیں ہو کہ یہ ہمارے محتاج ہیں۔ آج کل یہ عجیب مسئلہ ہے، مسجد میں پنکھا لگوا دیا، فلاں لگوا دیا، فلاں لگا دیا، اب آرڈر چلاتے پھر رہے ہیں۔ کسی عالم کو چندہ دے دیا مدرسے میں، اب آرڈر نہیں، علماء نہیں، میں ان کا محتاج ہوں، میں ان کا محتاج ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت عجیب ماحول چل رہا ہے۔ اول تو ہمارے پاس اخلاق کے دیوالیہ ہے، بیٹے کو باپ سے بات کرنے کی تمیز نہیں، بیوی کو شوہر سے بات کرنے کی تمیز نہیں۔ نوجوانوں کی باتیں دیکھیں آپس میں جو گلیوں میں ہوتے ہیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ ان کے بول کیسے ہیں اس دور میں۔ اور پھر کم سے کم اپنے محسنوں کو، جو آپ کو آخرت کا راستہ، اللہ کا راستہ بغیر غرض کے دکھاتے ہیں، ممبر سے حق بیان کرتے ہیں، حقیقت کو بیان کرتے ہیں، نہیں پرواہ کرتے یہ بات آپ کو بری لگے گی اچھی نہیں، آپ کی خیر خواہی میں جو بات ہوگی وہ بولی جائے گی، وہ آپ کو بتائی جائے گی، آپ کو ذلیل نہیں کیا جائے گا۔ کون سمجھتا ہے؟ میں نہیں سمجھتا، میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ میں آپ سے اچھا ہوں، کیا پتا کس کا آخرت میں فیصلہ کیا ہو، کس کا کیا پتا۔ آپ نواز دیے جائیں، ہم پکڑ لیے جائیں، آپ کی پکڑ ہو جائے، ہم نواز دیے جائیں، کسی کا کچھ نہیں پتا۔ اگر کسی عالم کی کوئی آواز سخت ہو جاتی ہے، وہ دینی حمیت میں ہو جاتی ہے، کوئی آپ کو ذلیل، کوئی اچھا آدمی یہاں بیٹھ کے کیا، تو یہاں بیٹھ کے اگر آپ بٹھائیں اس کو وہاں، یہاں پر اس کو جس کے دین پر آپ کا اعتماد ہو، ورنہ مت بٹھائیں آپ اس کو۔ اس لہذا ضرورت اس وقت یہ ہے ان مسلوں کو احترام دیں، عزت دیں۔ آپ اگر یہ نہیں کیا آپ نے تو گویا کہ آپ نے منصب نبوت کو ذلیل کیا۔ حضور علیہ السلام کا منصب تھا، حضور امام تھے، تاجر نہیں تھے، ملازم نہیں تھے، حضور امام تھے، خطیب تھے، حضور معلم تھے۔ حضور نے خود کہا کہ میں معلم ہوں۔ ان منصبوں کو اہمیت دینا، احترام دینا۔ 27-28 سال ہو جاتے ہیں، وہیں جمعہ پڑھتے ہیں، وہیں سے وہیں چلے جاتے ہیں۔ وہیں تعلق بنائیں اپنے علماء سے۔ یہ علماء سے تعلق بنانا، اگر آپ اتنی دوری دکھائیں گے، ان کو تو کوئی غرض نہیں ہے، یہ تو یہاں بیان کریں گے، ان کو کوئی غرض نہیں ہے۔ اچھا عالم ہوگا، اس کی نگاہ آپ کی جیبوں پہ نہیں ہوگی، وہ اپنا دل کا غم رکھے گا آپ کے سامنے۔ اچھا عالم ہوگا، وہ یہ نہیں کہے گا، وہ امیر غریب کا فرق نہیں کرے گا،
یہ میرا مقتدی امیر ہے، یہ میرا مقتدی غریب ہے. اگر آپ کو ایسا عالم میسر نہیں ہے تو اپنی مسجد میں اپنے عالم کو بدل لیجیے. آپ اس منصب کو اہمیت دیجیے، تقوی والوں کو دیجیے اور ان سے محبت کیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ کو اللہ تعالیٰ علم نبوت کی، اور جن کے سینوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ علم رکھا ہے اس کی ادب کی، قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. آخر